پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو، پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو، ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ثمر۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کاشغر۔ حضرات ذی وقار، آج میں گفتگو کروں گا اتحاد اور یکجہتی کشمیر، وہ کشمیر کے جس کے بارے سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، ایک بستی ہے جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، میں اسی سستے خون کو گراں سنج بنانے کا طریقہ واضح کروں گا کہ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ عالم اسلام کسی ایک خطہ میں محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے پرستار ہر بر اعظم میں زندگی بسر کرتے نظر آتے ہیں۔ بالخصوص ایشیا اور افریقہ میں مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں ہے، اور کم و بیش 55 ملکوں پر مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومتیں ہیں، جن میں توحید و رسالت کے پرستاروں کی تعداد 1.5 ارب نفوس سے بھی زائد ہے، اور اس کرۂ ارض کا ہر چھٹا آدمی دین اسلام کا پیروکار ہے۔ مگر مقام صد افسوس یہ ہے کہ امت مسلمہ میں فکر و نظر کی وحدت کا فقدان ہے، مرکزیت کی شدید کمی ہے، ہم آہنگی اور یکجہتی نہ ہونے کے برابر ہے، ہر ملک ذاتی اور علاقائی مفاد کا اسیر ہے، رنگ و نسل اور عرب و عجم کے بتگار رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان زوال اور انحطاط کا شکار ہیں۔ اقبال نے مسلمانوں کی ذلت اور پستی کو دیکھا، اور اقبال نے تاریخ کے اوراق کو کھنگالا، اقبال نے اپنی آنکھوں سے اسپین کی بدحالی کو دیکھا، کرتبہ کو دیکھا، کرتبہ کی جامع مسجد کو گھوڑوں کا استبل بنا ہوا دیکھا، غرناطہ کو بھی دیکھا تو تڑپ کر کہا، غرناطہ کو بھی دیکھا ہے میری آنکھ نے لیکن، غرناطہ کو بھی دیکھا ہے میری آنکھ نے لیکن، تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں، دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی ہے دل کی تسلی نہ نظر میں نہ خبر میں۔ حضرات ذی وقار، آج برما، فلسطین، عراق، شام، مصر، کشمیر بشمول پوری دنیا کے یہ مسلمان شدت کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں کہ انہیں عربی و عجمی کی بنیاد پر تختہ مشق نہیں بنایا گیا، ان کے خلاف لسانیت اور علاقائی بنیاد پر جنگ نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ ساری فرض کشیاں، یہ بحری بیڑے، یہ ڈیزی کٹر، یہ فاسٹ فورس اور یہ بمبوں کی برسات صرف اور صرف اسی لیے ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، اور مسلمانوں کو یہ غلام بنانے کے ہتھ کنڈے ہیں، لیکن یہ مسلمان مزاحمت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، مری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر میں مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے بر سرے میدان مگر جھکی تو نہیں۔ حضرات ذی وقار، میں گفتگو کر رہا ہوں اس کشمیر کی جو دیس ہے لالا زاروں کا، جو خطہ ہے فلک بوس پہاڑوں کا، جہاں بہتی ندیاں گرتی ہیں، جہاں آبشار فطر قدرت کا حسین منظر بن کے نظر آتی ہیں، وہ کشمیر جس کو جنت نظیر کہتے ہیں، وہ کشمیر جہاں 1 لاکھ شہداء کی قربانیاں، ہزاروں بچوں کا یتیم ہونا، ہزاروں عورتوں کا بیوہ ہونا، اور پائلٹ گن کے استعمال سے ہزاروں لوگوں کا بینائی سے معذور ہونا، آج وہ کشمیر لہو لہو ہے اور پکار رہا ہے، کشمیر کا کریا کریا پکار رہا ہے، کشمیر کی بستی بستی پکار رہی ہے اور پکار کر کہہ رہی ہے، اے مسلمانوں آج بھی متحد ہو جاؤ، اور یہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، اے مسلمانوں ہمارے تے آباء و اجداد وہ تھے، ہمارے تے اسلاف وہ تھے کہ جن کا قرآن بھی شاہد ہے، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اور کشمیر کہہ رہا ہے، ارے اے مسلمانوں ہمارے تو وہ آباء و اجداد کے کہ جب وہ آپس میں متحد ہوئے تو انہوں نے اپنے سے کئی گنا بڑے لوگوں کو شکست فاش دی، جب وہ ہمارے آباء و اجداد غزوہ بدر میں متحد ہوتے ہیں تو 313 نے 1000 کو شکست دی، غزوہ خندق میں 3000 نے 10,000 کو شکست دی، غزوہ موتا میں 30,000 نے 1.5 لاکھ کو شکست دی، اور ہر دور میں مسلم امت کے اتحاد نے فتح کا برتم گادا ہے، وہ دور عمر فاروق کا ہو یا محمد بن قاسم کا، وہ دور
اجوبی کا ہو، یہ طارق بن زیاد کا، جن ادوار کے بارے میں اقبال کہتا ہے جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا، چلے تھے 313 جہاز سے تم مسلمانوں، پھر انہی ماضی کے راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا۔ وما علینا الا البلاغ۔